मौजू अमानत में ख़यानत करना बयान कर रहे हैं कारी मोहम्मद कासिम तौंसवी साहब। समाअत फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخيانة وإنها بئست البطانة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. बरादरान इस्लाम, बुजुर्गों और साथियों, सिलसिलावार एक हदीस बयान की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो नसीहतें फरमाई थी, पिछले जुमा में सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कुछ फ़ज़ाइल और कुछ उनकी शान में बात की थी। तो आज हमारी चौथी और पांचवी नसीहत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाई थी। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुसलसल 6 दिन मुझे यही फरमाते रहे, अबू ज़र तुझे मैं कुछ नसीहत कर रहा हूँ तो उसको गौर से सुन, उस पर अमल की कोशिश कर और उसके ऊपर उसको याद कर ले, उस पर पक्का यकीन कर ले। अल्लाह ताला ने इसी के अंदर कामयाबी रखी है। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, 7वें दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहली नसीहत अपने ज़हर और बातिन में तक़वा इख्तियार करो।
دوسری نصیحت فرمائی ابو ذر تجھ سے برائی کوئی ہو جائے، کوئی بدی ہو جائے، کوئی بدخوئی ہو جائے، کوئی تجھ سے بری بات ہو جائے، کوئی برا کام ہو جائے، فوراً نیکی کر لے۔ تیسری نصیحت فرمائی اے ابو ذر کسی کو سامنے اپنا ہاتھ مت پھیلا، اپنی حاجت کو مت ظاہر کر، یہاں تک کہ تیرا کوڑا زمین پر گر جائے خود اٹھا، کسی کو اٹھانے کے لیے مت کہے۔ چوتھی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا عذر بلا وجہ کسی کی امانت اپنے پاس مت رکھ، یعنی امانت رکھنا بہت مشکل کام ہے، پھر اس کو اسی امانت کے ساتھ واپس کرنا، خیانت نہ ہو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی امانت بلا وجہ مت رکھ، اگر تو امانت رکھے اس میں خیانت ہو جائے، ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ تو امانت ایک ایسی چیز ہے جس نے کسی کو روپیہ دیا، 100 روپے کا نوٹ دیا بالفرض، اور اسی 100 روپے کو اسی طرح بے عینی سنبھال کے رکھنا اور اسی طرح بے عینی اس کو واپس لوٹانا یہ ضروری ہے۔ ایسے نہیں کہ اس کو اپنے جیب خرچی بنا لی اور یہ مالک آئے گا جب پوچھے گا تو اس کو دے دیں گے، یہ بات غلط ہے۔ امانت جس نے دی اس کے بلا پوچھے بغیر خرچ کرنا، استعمال کرنا اپنی ذات پر، یہ ناجائز ہے اور غلط طریقہ ہے۔ امانت اسی چیز کا تو نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، جو سارے کے سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گئے، آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو لوگ صادق الامین کہتے تھے وہ بھی دور ہو گئے، آپ کے رشتہ داروں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، حکم آیا، میرے رسول اس بستی کو، اس شہر کو، مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت فرماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بے شمار امانتیں تھیں۔ عزیز دوستو، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صادق الامین تھے اور جو دشمن تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو امانت آتی اس کو اسی طرح بعینی سنبھال کر رکھتے اور بعینی اسی طرح اسی شکل میں ان کو واپس فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان نہیں کہ کسی امانت میں خیانت کریں، نہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعینی اسی طرح اس چیز کو واپس لوٹاتے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرمانے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، علی یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ فلاں فلاں شخص کی چیزیں ہیں، یہ ان کو واپس کر دینا، ہم اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ عزیز دوستو، آج بتاؤ تو صحیح کتنی کرپشن ہو رہی، کتنی امانت میں خیانت کی جا رہی ہے، ہر شعبے میں امانت میں خیانت ہو رہی ہے، ہر فرقے میں امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری امانتیں حضرت علی کے سپرد کر کے تشریف لے گئے اور ساری امانتیں لوگوں کے پاس حضرت علی نے پہنچائی۔ آج اگر کوئی کسی کے پاس کوئی امانت کے طور پر کوئی چیز رکھوا دیتا ہے، مثلا آپ کو میں ایک مثال دوں، درزی کے پاس کوئی کپڑے لے کر گیا، کپڑے سلائی ہونے کے لیے اس کے پاس پہنچے، اس کے بعد پہلی بات تو یہ ہے جو اس سے کپڑا بچا، جو اس کے پیس بچا، اس نے اس کو سنبھال کے رکھ لیا، واپس نہ کیا، یہ اس نے خیانت کی، بددیانت کی۔ اسی طرح عزیز دوستو، کسی کارخانے کے اندر مثلا کوئی مینیجر ہے، کوئی مثلا سربراہ ہے، جو مالک ہے اس نے اس کو سربراہ بنایا ہوا ہے، اس کو کچھ رقم دی، کچھ پیسے دیے کوئی چیز منگوانے کے لیے، اب وہ چیز لینے کے لیے چلا گیا، عزیز دوستو اس سے جا کر کہتا ہے دکاندار سے کہ اس کا بل جو ہے مثلا یہ 55 روپے کی ہے، تو اس کو اس نے 100 روپے کا بل بنوا کر آگے مالک کو کہتا ہے اس 100 روپے اس نے وصول کیا، یہ اس نے بددیانتی کی، امانت میں خیانت کی۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین، جو امانت میں خیانت کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت نہیں فرماتے۔
عزیز دوستو، ہر شعبے میں امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ آج ہم تو اس چیز کو امانت سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی پیسہ رکھوا دے، کسی کے پاس کوئی رقم رکھوا دے، اسی کا نام امانت ہے۔ نا عزیز دوست، تو نے گاڑی ٹھیک کرانے کے لیے مکینیکل کے پاس گیا، جا کے اس کو گاڑی دے دی، کہا کہ بھائی اس گاڑی کی جو خرابی ہے ٹھیک کر دو، اس کی جو رقم بنتی ہے مجھے بتا دو۔ اس کا تھوڑا سا اس کا کوئی نقص تھا، تھوڑا سا کوئی اس کا معاملہ تھا، اس نے کہا اس کا تو یہ فلاں پرزہ خراب ہو چکا ہے، حالانکہ اس کی صفائی ہونے والی تھی۔ اس نے اس پرزے کے جو پیسے وصول کیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بھی بددیانتی کی اور امانت میں خیانت کی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے ابو ذر، کسی کی امانت اپنے پاس بلا وجہ بلا ضرورت مت رکھنا۔ عزیز دوستو، آج ہر جگہ پہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک میری امت سے خیر نہیں جائے گی جب تک بددیانتی نہیں ہوگی، اس وقت تک میری امت خیر میں رہے گی، اللہ اس کا ساتھ دیتے رہیں گے، مدد فرماتے رہیں گے جب تک میری امت خیانت نہیں کرے گی۔ آج اگر کوئی عزیز دوست کو فیکٹری میں کام کرنے والا ملازم ہے، وہ پورا ٹائم نہیں دے رہا، پورا وقت نہیں دے رہا کام کو، عزیز دوستو پورے دھیان سے کام نہیں کر رہا، اس کے ٹائم میں اس وقت میں اپنا کام بھی کر رہا ہے، یہ بددیانتی ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا، جو اشتراک کا کام ہوتا ہے، مشترکہ کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ تیسرا ہوتا ہوں، ان کا معاون، ان کا مددگار ہوتا ہوں، ان کے ساتھ میں مدد کرتا ہوں۔ جب ایک دوسرے میں خیانت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیانت میں آ جاتے ہیں، میں بیچ سے نکل جاتا ہوں، میری مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ آج کہتے ہیں کاروبار ہمارا نہیں چلتا، اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ ہم نے کیا معاملہ گڑبڑ کر دیا، کیا ہم نے معاملہ خراب کر دیا۔ ہر بندے کو کل قیامت کے دن اس کے گناہ کے مطابق سزا ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا جیسے چمٹی ہوتی ہے، چھوٹی سی خط، بالکل چھوٹا سا معمولی، اس کا چہرہ انسانی شکل ہوگی اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہوگا، لوگ اس کو پاؤں سے ڈھونڈتے ہوئے چلے گئے۔ عزیز دوستو، پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو کہتا تھا میں بڑا ہوں، تکبر کیا کرتا تھا، آج اس حالت میں اسے سزا ملی، آج لوگوں کے پاؤں کے نیچے پسیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کل دنیا کے اندر مونچھوں کو تا لگا کر اپنے بالوں کو صحیح کر کے لوگوں کے سامنے ٹھاٹ باٹ سے سامنے آتا تھا، اپنے غرور تکبر میں آ کر اللہ کو بھول گیا، آج اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ فرماتے ہیں ایک شخص آئے گا، اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، اس کے چہرے کے اوپر ہڈیاں نظر آ رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر، لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ بتایا جائے گا یہ وہ بدبخت ہے، اپنی حاجت لوگوں کے سامنے رکھتا تھا، جیسے آج عادت ہوتی ہے ہٹے کٹے اچھا خاصا کمانے کی بھی طاقت ہے، عزیز دوستو وسائل بھی ہیں اور اللہ نے صحت بھی دی ہے، پھر بھی مانگتا پھر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کے چہرے کے اوپر اللہ گوشت کو اتار دیں گے، ہڈیاں اس کے چہرے کے اوپر باقی رہ جائیں گی۔ جس نے آج زمین کسی کی قبضے میں لے لی، جس نے آج امانت میں خیانت کی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے تو جا میں تجھے چھوڑ دوں گا، وہ امانت اس کی واپس لٹا دے، اس کی زمین واپس لٹا دے، اس کا جو رقم پیسہ ڈھیلا تو نے اپنے قبضے میں لیا تھا اس کو واپس لٹا دے، تجھے آج چھوڑ دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے
وہ جو امانت ہوگی عزیز دوستو جہنم کے نیچے والے طبقے میں ہوگی، وہ غوطہ لگائے گا، اس امانت کو اٹھا کر لائے گا، جب کنارے پر پہنچے گا ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، پھر وہ اس کو غوطہ لگا کر اٹھانے کے لیے جائے گا، ہمیشہ کے لیے اس کو یہ سزا ہوتی رہے گی۔ یہ دنیا کے اندر ہم آئے کیا بس زندگی بسر کے چلے جانا؟ کیا بس یہی ہے کھا پی کے چلے جانا؟ کیا یہی ہے کہ بچوں کا پیٹ پال کے چلے جانا؟ عزیز دوستو، جب سے ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیری عمر جب 14-15 سال کو پہنچی، بلوغت کو پہنچا، شعور آ گیا، عقل آ گئی، تجھے پتہ چل گیا، تو اب تیرے اوپر شریعت کے احکام لازم ہو گئے۔ تمہیں کیا بتاؤں، خیبر کا موقع ہے، غزوہ خیبر کے اندر ایک شخص نے مجاہد ہے، جہاد کر رہا ہے، مال غنیمت میں سے کچھ تھوڑا سا کپڑا لے لیا، ضرورت ہوگا بھائی لے لیا۔ عزیز دوستو، اس کو کچھ زخم ہے، اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے سے انکار فرما دیا۔ کیوں؟ مال غنیمت یہ امانت ہوتی ہے، اس نے خیانت کی، بددیانتی کی، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو سبق دینے کے لیے عزیز دوستو دنیا کے اندر اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آج ہر بندہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ریٹ کچھ ہیں چیزوں کے بتا کچھ رہے ہیں، بل کچھ بنے ہوئے ہیں بتا کچھ رہے ہیں، بڑے کاروبار والوں کی میں بات نہیں کرتا، بڑے تاجروں کی بات نہیں کرتا، فیکٹری والوں کی بات نہیں کرتا، معاف کرنا آج چھوٹی سی ریڑھی لگا کے اگر کوئی کھڑا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے۔ برکت کہاں سے آئے؟ اللہ کی مدد کہاں سے شامل حال ہو؟ کہاں سے آئے برکت بتاؤ تو صحیح۔ یقین کرو آج ہر شخص بس اپنی جیب کے چکروں میں ایمان کو بیچ رہا ہے، آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ نہ اس کو ایمان کا پتہ ہے، نہ اسے آخرت کی منزلوں کا پتہ ہے، دنیا کو بنا سنوار رہا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ساری دنیا کو اکٹھا کر لو، ساری دنیا کی قیمتی چیزیں اکٹھی کر لو، ساری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر میری نصیحت نہیں ہے۔ اسی کے لیے تو نے سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیا، اسی کے لیے تو نے ساری زندگی برباد کر کے رکھ دی، اسی کے لیے ساری زندگی تو جھوٹی قسمیں اٹھا کر اس کے کمانے کے چکروں میں تو نے آخرت کی زندگی برباد کر دی۔ یقین کرو نہیں اس وقت تک اللہ تعالی نہیں معاف فرمائیں گے جب تک تو پختہ ایمان اللہ پر رکھ کر امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اگر امانت میں خیانت کرے گا کل ایسے نہ کہنا مجھے پتا نہیں تھا، قرآن گواہ ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین۔ آج چھوٹا سا چھوٹا ملازم ہے، چھوٹا سا چھوٹا کام کرنے والا وہ بھی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ کسی نے مدرسہ سنبھالا ہوا ہے، کسی نے مسجد سنبھالی ہوئی ہے، عزیز دوست وہ تو بہت خطرے میں، کیونکہ کبھی طلباء کے لیے رقم آئی، کبھی طلباء کے لیے کچھ چیزیں آئی، اس میں سے خود وہ استعمال کر رہا ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ قاضی ہے فیصلہ کر رہا ہے، بہت بڑا عزیز دوستوں کام ہے، اگر اس کو سر انجام دے سکے تو کرے ورنہ اسے معذرت کر دے۔ آج ہر بندہ قاضی بنا ہوا ہے، کوئی مظلوم ہے اس کی آواز نہیں سن رہا، ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی کرنے والوں کا ساتھ دو، جو صحیح اچھے راستے پہ ہے، جو صحیح ہے حق پر ہے اس کا ساتھ دو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برے کا ساتھ نہ دو، گناہ میں ساتھ نہ دو۔ آج عزیز دوستوں بتاؤ کہاں نہیں ہو رہا یہ کام؟ کوئی اگر ہے وہ کہتا ہے اس کو تھوڑے سے پیسے سے لے کر اس کو چھوڑ دے، یعنی رشوت لے کر چھوڑ دے،
یہ رشوت جو تو لے رہا ہے، بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، اس رشوت سے تیرا جو پیٹ بھر رہا ہے، یأکلون فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں تو جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ معافی نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ دنیا میں آئے، مزے اڑائے، چلے گئے، پتہ چلے گا قبر میں جا کر، پتہ چلے گا جب فرشتے آئیں گے، جب فرشتے آئیں گے ان کی جب آواز کو سنے گا، تیرے کلیجہ پھٹ کے رہ جائے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا کر کے آیا ہوں۔ معافی مانگ لو، اللہ سے معافی مانگ لو، وہ معافی کو پسند کرنے والا ہے، بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ وہ تو چاہتا ہے میرا بندہ میرے پاس کامیاب ہو کر آئے۔ یہ امت بڑی بختوں والی ہے، اس امت کے لیے بڑے نبیوں نے آرزو کی، بڑے نبیوں نے التجائیں کی، یا الہی یہ امت ہمیں دے دے، پر اللہ نے فرمایا یہ امت میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ جتنا بڑا نبی ہے اتنی بڑی یہ امت ہے، جتنی شان والا محبوب ہے اتنی شان والی یہ امت ہے، پر امت اپنے مقام کو تو پہچانے۔ آج عزیز دوستو، وہاں باہر چلے جاؤ، یورپ میں چلے جاؤ، ان کے جو قوانین ہیں وہ قوانین ہمارے پاس ہونے چاہیے، بلکہ ہم نے وہ چھوڑ دیے، انہوں کے قانون آج ہم نے پکڑ لیے ہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، بددیانتی نہیں کریں گے۔ آج مسلمان ہو کے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، بددیانتی کر رہے ہیں اور ملاوٹ کر رہے ہیں، ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے۔ دودھ بیچنے والا ہے وہ پانی ڈال رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا اس دودھ میں نے جو پانی ملایا ہے اس کے لیے آخرت میں میں پکڑا جاؤں گا۔ آج بس دیکھتا ہے 4 پیسے ود آ جائے، زیادہ مل جائے، ایمان جاتا ہے چلا جائے، 4 پیسے زیادہ آ جائے، نماز جاتی ہے چلی جائے، 4 پیسے زیادہ آ جائے، جھوٹ بولنا ہے بول دوں۔ عزیز دوستو، ایک جھوٹ بولنے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، 40 میل فرشتے رحمت کے دور بھاگ جائے۔ آج ہم نے تو اس کو پیشہ بنا لیا، کسی کو دینا دھوکہ دے، کہتے ہیں بڑا یہ شاطر ہے، دنیا کے اندر بڑا تو شاطر بن گیا، بڑا تو عقل والا تسلیم ہونے لگا، لوگ تیری شہرت پہ مرنے لگے۔ پتہ چلے گا جب تو قبر میں جائے گا تیری شاطری کہاں گئی، کہاں گئے تیرے دوست، کہاں گئے تیرے یار، کہاں گئی تیری طاقت، کہاں گئی تیری قوت، اکیلا پڑا ہوگا۔ جاؤ قبرستان کے اندر، عزیز دوست، جن کے ہٹو بچوں کے نعرے لگا کرتے تھے، لوگ ایک اشارے پہ عزیز دوستو جھک جایا کرتے تھے، ایک اشارے پہ بستیوں پہ بستی اجاڑ رکھ دیا کرتا تھا، ایک اشارے پہ فوج ادھر سے ادھر ہو جایا کرتے تھی۔ جاؤ ان کے قبر کا تمہیں نام و نشان نہیں ملے گا، کہاں گئے ہیں وہ لوگ؟ بڑے بڑے طاقت والے آئے، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے تھے، لیکن جب موت آئی سارا کچھ لے گئی، ملیہ میٹ ہو گیا، سب کچھ ہی رہ گیا۔ آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ کچھ کر کے جاؤ، کچھ بنا کے جاؤ، اپنے نام اعمال کے اندر کچھ اپنے پلے پا کے جاؤ۔ علمت نفس ما قدمت لیغد واخرت، کہ کوئی وہ یہ کر کے جاؤ، آگے بھیجو، جمع کراؤ، جمع پونجی ہو جائے، آخرت میں جائے تیرے لیے راحت بنے۔ تیرے پاس نمازیں ہوں، تیرے پاس روزہ ہو، تیرے پاس امانت ہو، تیرے پاس حق اور سچ ہو، تیرے پاس عزیز دوستو ایسا کوئی عمل ہو جو کل قیامت کے دن تیری جان چھوٹ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی جو ہم نے سیاہکاریاں کی اس پر ہمیں ندامت ہے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یقین کرو جب آنکھ بند ہو گئی حقیقت کی آنکھ کھلے گی، پتہ چلے گا۔ آج مرنے والا جب مرتا ہے آنکھیں کھلتی ہیں، دیکھنے والے کہتے ہیں یہ عزیزوں کو دیکھ رہا ہے، یہ دوستوں کو دیکھ رہا ہے، پہچان رہا ہے۔ نہیں، اس وقت فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت نامہ اعمال دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کو سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ میرا وقت آ گیا، اب میں جا رہا ہوں، ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ اس بادشاہ سے پوچھو سکندر سے جو پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا تھا، اس نے وصیت کی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا اور دنیا والوں کو بتا دینا میرے ہاتھ خالی
خالی ہیں، اور جب میں جا رہا ہوں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، آیا تھا خالی ہاتھ آیا تھا، جا رہا ہوں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اور سب نے ایسے ہی جانا ہے۔ آج تو نے قیمتی انگوٹھی ہاتھ میں ڈالی ہوئی ہے، اور میری ماں تو نے قیمتی زیور ہاتھ میں کان میں ڈالا ہوا ہے، جب تجھے موت آئی انہوں نے یہ بھی اتار لیا، قیمتی سے قیمتی لباس اب زیب تن کر رہا ہے، بڑا خوش ہے، موت آئی یہ لباس بھی تیرا اتار دیا جائے گا۔ اس موت کی کچھ تیاری کر جس موت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریشمین کپڑا لے لو، جھاڑی دار کاٹا ہو، جھاڑی ہو کانٹے دار، اس کے اوپر اس کو ڈال دو، چارے پلوں کو کھینچو، جس طرح وہ تار ہو جاتی ہیں، جس طرح وہ عزیز دوستو پھٹ کے ذرا ذرا ہو جاتی، اسی طرح تیری رگوں کو جو موت ہے توڑ کے رکھ دے گی، تیرے جوڑوں کو ختم کر دے گی، تیری ہڈیاں توڑ کے رکھ دے گی۔ قبر میں جب جائے گا فرشتے آئیں گے، تیرا نام اعمال اچھا ہے، تیرے اعمال اچھے ہیں، جنت کی اللہ کھڑکی کھول دیں گے، خوشبوئیں آئیں گی، بہاریں آئیں گی۔ اگر تو دنیا میں دھوکہ دیتا رہا، اپنی شاطری پہ رہا، اپنے آپ کو عقل مند کہتا رہا، اسی دھوکے میں رہا، عزیز دوستو جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، تیری قبر کو جہنم کے آگ سے بھر دیا جائے گا، اور قبر کے اندر عذاب الہی مسلط ہو جائے گا، جب تک قیامت نہیں برپا ہوگی اسی عذاب میں تو مبتلا ہوگا۔ آج ہم نے اس دنیا کی لذتوں میں آ کر قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم نے اس دنیا کی لذتوں میں آ کے رب کے فرمان کو چھوڑ کر ہم ان لذتوں میں مشغول ہو گئے۔ عزیز دوستو کل قیامت کا دن ہوگا، جو اس دھوکے میں رہے، اس دنیا فانی کے زندگی کے چکروں میں رہے، اس کی بہاروں کے چکروں میں رہے، اللہ قیامت کی بہاروں سے اسے محروم فرما دیں گے۔ اس لیے کچھ کر کے جاؤ، توبہ کرو، نماز کو نہ چھوڑو، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، نیک بناؤ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، سارے پیچھے جو اعمال کے دفاتر ہیں بند ہو جاتے ہیں، لیکن تین کام باقی رہتے ہیں۔ ایک وہ جو اس نے کو مسجد بنوا دی، وہ چلا گیا، جتنی دیر مسجد کے اندر نماز پڑھتے رہیں گے اس کے نام اعمال کے اندر اللہ نیکیاں بھیجتے رہیں گے۔ دوسرا وہ کام اس نے اپنی اولاد کو نیک بنایا، جب تک اس کی اولاد اللہ کا قرآن پڑھتی رہے گی، دین کے اوپر چلتی رہے گی، نمازیں پڑھتی رہے گی، اس کے ابے کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے گی، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بھیجتے رہیں گے۔ تیسرا وہ کار خیر، کہیں پہ نلکا لگا دیا، کہیں پہ عزیزوں سے ایسا کوئی کام کر دیا، جب تک وہاں سے مسافر لوگ پانی پیتے رہیں گے، تیرے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اور تیرے لیے قبر کا راہ کا ذریعہ بنتی رہے گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بد اعمالیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Gracias.